ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونعملنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاۃ کے بعد بہت ہی واجب الاحترام اور جسم کرام میرے خصوص محمد بھٹو صاحب کے والد محترم اور بھٹو صاحب کے میرے خیال میں 2 بیٹے ہیں ایک ہے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ اور سب اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے، جس نے جتنے ساتھ جینا ہوتا ہے اتنا ہی جی سکتا ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں جی سکتا۔ یہ اس کی ایک قدرت کا کارخانہ ہے، پر بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ اس کی کیا ہے، ساری حکمت رہی ہے۔ رب کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر جب فوتگی ہو جاتی ہے، اب بھٹو صاحب میں نے پہلے تو نہیں دیکھی تھی، پر کارڈیالوجی میں جب دم کرنے گیا تو ادھر تو پھر میں نے دیکھا پہلی مرتبہ، شاید امام مسجد میں آتے ہوں گے اور زیادہ مقتدی ہوتے ہیں، جو ملاقات کرتا ہے تو وہ یاد ہوتا ہے، یوں ہی چلا جاتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا۔ تو اتنا بوڑھے بھی نہیں تھے اور عمر بھی میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھی، مگر جو رب تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے وہ نظام تحت قدرت ہے اور وہی نظام ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جب فوتیاں وغیرہ ہوتی ہیں عمومی طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اے نازنین تجھے اس کی جوانی پہ ترس نہ آیا، اے مالک اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ایک جملہ بڑا زیادہ بولا جاتا ہے، پتہ ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی چنگیاں کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جملے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی علی العالمین ہے، وہ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خدا ہے؟
نماز پڑھنا چھوڑ دو خدا نہیں کیا کہنا ہے. تو یہ اس کی قدرت کا کارخانہ ہے. ایک بزرگ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا, مجھے جملہ بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی. دیکھتے ہیں وہ بہت بڑے شیخ تھے, اللہ نے انہیں بڑا علم دیا تھا, مگر آخر میں ان کی وفات کے وقت پتہ بزرگ نے کیا جملہ لکھا, فرمایا دین تو اس نے بڑا کام کیا مگر جتنی سانس تھی اتنا کام کیا, جتنی نہیں تھے اس وقت چلے گئے. تو یہ حقیقت ہے. آج میں جب بیان کو آ رہا تھا تو مجھے خبر پہنچی ہمارے الحمدللہ مربی محسن لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہے الحمدللہ میں ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہوں گا. صدر کریم الدین صاحب الحمدللہ آج وہ دنیا سے کوچ کر کے صبح ہی آج فوت ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ زندگی کا ایک تقاضا ہے, جانا ہے, لیکن انہوں نے ہماری جو خیال کیا جیسے ماں یا باپ اپنے بیٹوں کا خیال کرتے انہوں نے ہمارا اسی طرح خیال کیا. دیکھو یہ رب کی قدرت ہے. میں شروع میں آیا میں نے سنا یار مجھے کسی دکاندار نے بھی کہا یار بڑے سخت آدمی تھے, پتہ نہیں مولوی صاحب آپ میں لگتے تو اچھے آدمی ہیں, زلفیں چہرہ بڑا اچھا, مگر تم اور کوئی مسیح نہیں لگی یا کریم الدین کی لگی. میں کہا یار اللہ خیر کرسی, میں بھی سیدہ ہو سکتے اللہ سانو بھیجا ہوئے وہ مغفرت کے ذریعے پھر کیا پڑھ سکتے. لیکن الحمدللہ ان کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے کہا یار آپ کو باہر لوگ کہیں گے میں کریم الدین انتہائی سخت آدمی ہوں, مگر جب سے آپ صدات آئے ہو نا, جب سے میں نے آپ کے پیچھے پہلا جمعہ یا پہلی نماز پڑھی اس دن سے میں سخت نہیں رہا, اب میں موم سے بھی زیادہ ہلکا کریم الدین ہو گیا ہوں. اب آپ دین کا جو بھی کام کرو گے, انہیں بڑا جملہ کہا تھا رب جب کام لیتا ہے یہی ہوتا ہے, کہتے ہیں اگر میں بیمار ہو جاؤں اور تمہارا جلوس گلی سے نکلے اور تمہارا دل ہو کہ کریم الدین صاحب کو ساتھ لے جائیں, فرمایا میں چل نہ سکتا ہوں, خدا کی قسم میری 4 پائی اٹھا کے ساتھ لے جائیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, ان کا صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائے. اور اس سال جتنا بہت برا میں فوت کیا ہوئی, اگلے دن باؤ عبد المجید صاحب بھی فوت ہوئے. یار یہ زندگی نا یہ آنا جانا نا ہمیں بہت وصیت کرتا ہے. باؤ عبد المجید صاحب کے فوت ہونے سے 2-3 دن پہلے میرے خیال میں حیات شکور صاحب بھی تھے, خاصوں سے ہم نے نکاح پڑھایا, اس کے بعد اکٹھے کھانا کھایا, ہنستے مسکراتے. اچھا ہم سے مذاق کر رہے ہوں, کھانا انہوں نے ڈالا تو انہوں نے زیادہ ڈال دیا کھانا, تو کہتے ہیں چلو آپ میرا فیض لے لو. میں کہ آپ بزرگ ہیں, ہم فیض لینے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو بات یہ ہے کسی کے ہنستے مسکراتے پر نہ جائیے, جو قبر تیار ہے اس کی طرف جائیے. کسی نے بزرگ سے پوچھا بابا جی میں نے رات گزارنی ہے, مجھے نا مستقل ٹھکانہ بتا دو. کیا بتاؤ؟ مستقل ٹھکانہ. پتہ ہے بزرگوں نے کیا فرمایا, بیٹا یہ پہاڑی ہے, پہاڑی کے اگلی طرف مستقل ٹھکانہ ہے. وہ بندہ چلا آگے گیا تو قبرستان تھا, واپسی آیا تو بزرگ وہیں بیٹھے تھے. بابا جی مذاق کی تھی, کہتے وہ کیسے؟ کہتے میں نے کہا میں نے رات گزارنی ہے, مجھے کوئی مستقل ٹھکانہ بتائیں. آپ نے مجھے قبرستان کو ویرانے کی جگہ بتائی. ہم نے کہا بیٹا سوچ تو صحیح نا, آج تک میں نے یہ جو سامنے بستی ہے اس میں لوگوں کو جاتے بھی دیکھا, لوگوں کو واپس آتے بھی دیکھا, لیکن خدا کی قسم یہ جو قبرستان ہے اس میں میں نے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا, واپس آتے ہوئے ایک کو بھی نہیں دیکھا. اس سے ثابت ہے جو مکان ہے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں, جو قبرستان ہے یہ مستقل ٹھکانہ. اور حکیم سکرات کے بغرات کا قول ہے کہ میں لوگوں خدا کا خوف کرو, اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا عمل کرو, جتنا قبر میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا عمل کرو. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں جو فوت ہوا ہم گئے اس کے گھر, اس کے بیٹے جناب اس کی زوجہ اس کے اہل خانہ سے ہم نے تعزیت کی, تعزیت کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم سر جھکا کے بیٹھے کہ یار بہت افسوس ہوا, پھر ہم واپس چلے گئے. بس واپس چلنے کے بعد اب بات ختم. کبھی بات ختم نہیں ہوئی, نہ بوڑھے پر ہے نہ نوجوان پر ہے نہ کسی بچے پر ہے. تو یہ جو موت ہے یہ آنی ہے اور ہر حال میں آ کے رہنی ہے. تو مگر اس دن بڑے تگڑے ہوں گے جس دن آپ اپنی موت کی تیاری خود کر کے جائیں گے اور دوسروں کے سارے جنازے اٹھتے ہیں. عمومی بات ہے اہل سنت کے ہاں اشارے ثواب کرنا جائز ہے. ہم تو الحمدللہ یار اتنی وفا کے قائل ہیں, جب مردے کو دفن کر دو نا, دفن کرنے کے بعد جب مردے کا جنازہ پڑھو, ہم تو کہتے ہیں یار جنازہ پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگ لو. ہو سکتا ہے جہے بندے جنازے چ نہ آئے ہیں کوئی پیچھے آوانی اللہ کا نیک آدمی وہ دعا وچ ہاتھ چک چھوڑے تے رب نیک بندے دی دعا واپس نہیں کرنا, چل یار دعا ہی کر چھوڑو اللہ بخش چھوڑے.
اسی دعا کے کہ اللہ نے تباہ کر نہیں، اور رب قرآن ہے کہ وہ دو نہیں استجب لکم، تم سب مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم سب مجھے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ نہیں کہا ادعونی استجب لکم الا بعد صلاۃ الجنازہ، کہ مجھ سے مانگو مگر نماز جنازے کے بعد نہیں منگنا. تو سو رب کدے روکیا ہے کیا؟ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں اس کے بعد رب رب نہیں رہتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا مانگنے کے لائق نہیں رہا؟ ہوئے بلکہ کوئی جہاں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہو میرے رب کو پکارے. میرا رب تو سمیع البصیر ہے، سب سے زیادہ بنام اقرب الیہ من حبل الورید میرا رب ہے، شاہرگ سے زیادہ قریب میرا رب ہے. تو ہم تو اتنا بھی وفا کے قائل ہیں اور ہم تو اصالِ ثواب پہنچنے کے بھی قائل ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ اور ہم فوت ہو جائیں، فوت ہونے کے بعد ہمیں کوئی ہزار ختم قرآن مجید کے اصالِ ثواب کر دے، لاکھوں میں درود پاک اصالِ ثواب کر دے، لیکن یاد رکھنا یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی اصالِ ثواب ہے، لیکن یہ اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جو بندے نے خود پڑھا ہے. سبحان اللہ. اور جو خود تیاری ہے اس کے مقابلے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت غافل ہو چکے ہیں. رب نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. اے میرا رب، اچھا عمومی طور پر ہوتا ہے ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا آپ پیپر دو، پیپر دینے کے بعد 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 1 ماہ بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا. اگر بچہ یہ پوچھ لینا استاد جی یہ بتاؤ میرا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ارے بیٹا کوئی پتہ نہیں، پیپر میں تو نہیں کیتا نہیں یار تو کیتا. لیکن میرے رب کا یہ نظام ہے. میرے رب نے فرمایا کہ نیک عمل کرتے گھبرا کے نہ ہیں. ان الذین آمنوا، اور ان علماء سے پوچھو بے شک ایک تقید کے لیے آتا ہے جو بات پختہ کرنی ہو. جیسے آپ کہتے ہیں خبردار ہاتھ ہی لگانا، یہاں پر خطرہ ہے، ہاتھ لگایا جان جا سکتی ہے. تو میرے رب نے یہاں پر وہی الفاظ لگائے فرمایا بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہو سکتا وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان والے کون ہیں؟ اسی سارے ہیں الحمدللہ ایمان والے. فرمایا جو ایمان لے آئے. ان الذین آمنوا، آگے کیا کیا؟ فرمایا عاملوا الصالحات، اور نیک کام کر لیے. اور کیا کیا؟ نیکیاں کر لی، اچھے اعمال کر لیے. اے میرا رب کیا دے گا تو پھر؟ میں لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. سبحان اللہ. ایمان والوں کو بناؤ نہیں، اس ایمان کا لیا اور جگہ کم کر دو. میں رب کو کیوں جو انعام دے سا جنت بھی دے سا. اچھا یہ بات ہو جاتی صرف جنت ملتی تمہیں مال دیا جائے گا ختم. لیکن رب نے فرمایا نہیں، وہ یار مال بھی دے سا تلے نہریں چل دی ابھی سے. یوں سمجھو میں رب نے جو انعام کا اعلان کیا وہ کامل انعام کا اعلان کیا، کامل انعام کا اعلان کیا. میرے خیال میں سننے کے بعد ہم پھر بھی کافی اتنا بڑا پیکج، سستا ترین پیکج. 5 وقت کی نماز پڑھو، منہ اپنا دھوئی جاؤ، نماز پڑھی جاؤ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا پھر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہمارے لیے ایسے دن بھی رکھ لیے. آج جیسے ایک دن ہے بڑا عظیم ترین جو رات آ رہی ہے 15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، بڑی عظیم رات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی سے روایت ہے، فرمایا جو بندہ 15 شعبان کی رات پائے اس پر لازم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ 15 کی رات کو جاگے، اسے زندہ کرے، عبادت کرے اور 15 شعبان یعنی دن کا روزہ رکھے. سبحان اللہ. فرمایا علی یہ 15 شعبان کی وہ رات ہے جیسے سورج غروب ہوتا ہے میرا رب پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے وہ نیلی چھت والا وہ اوپر بیٹھا ہے. یہ جملے علماء نے منع کیا ہے بولنے سے، حکم میں نہیں بتاتا کہ پھر ایک دوسرے میں لوگ حکم لگاتے ہیں. تو یہ جملے علماء نے فرمایا ناجائز ہے، یہ نہ بولے جائے. کیوں؟ رب کے لیے طرف و جہت ایک جگہ کا متعین کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض کمثل نوری کمشکات فیہا مصباح. تو رب ایسے ہے جیسے ایک تاج میں چراغ رکھا ہو، اور جب آگ جل رہی ہوتی ہے وہ نہ شرقین ولا غربین، وہ شرق بھی نہیں ہوتی غرب بھی نہیں ہوتی، اس کا رخ کسی طرف نہیں ہوتا. جو ہمارا ہے رب اوپر بیٹھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بیٹھنا ہے جسم کے ساتھ خاص. تو یہ علماء نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر بولتا ہے سمجھنے کے علاوہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. کیوں؟ رب نے قرآن میں فرمایا میں کوئی جسم نہیں رکھتا. یہ کہتا ہے رب کا جسم ہے. فرمایا اب جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ،
اچھا ایک جو ایک اور کامن بولا جاتا ہے، کیا کریں معاشرے کو بھی تو سدھارنا دے گا. کہتے ہیں یار کاروبار کر رہا ہوں، اگر اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میرا کاروبار تگڑا ہو جائے. یہ کئی بندوں نے میرے سامنے جملہ بولا. پکڑنا کس کی صفت ہے؟ تو بندے کی ہے. میرا جسم ہے تو میں قاری عبدالغفور صاحب کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، کسی اور کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو پکڑنے سے پاک ہے، وہ تو ہاتھ تو رکھتا نہیں. تو جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یہاں پر یہ جملہ بہت آسانی ہوتی ہے. اور جیسے بنا تقریر سننے ہوتے اللہ نہیں جاننا کبھی تو سیکھ لگتے ہیں یار، وہاں پر یہ شریعت کے مسائل بھی تو سیکھ رہے. میری امید توجہ ہوتی ہے جو بات ہو اس میں کوئی مسئلہ نکلتا ہو عوام کو مسئلہ ہی بتا دیا جائے، چاہے ٹھیک ہے میری تقریر میں مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن ایک مسئلہ سیکھ کے پتہ چلا جائے. علماء فرماتے ہیں جس نے دن کے وقت ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک بندے نے مسئلہ سیکھا، دوسرے بندے نے 1000 نوافل پڑھے، فرمایا یہ ایک مسئلہ سیکھنے والا بہتر ہے اس سے وہ جو 1000 نوافل پڑھنے والا ہے وہ بعد میں ہے، مسئلہ سیکھنے والا پہلے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ استوا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے اس کو بخش دو. سبحان اللہ. کون اعلان کر رہا ہے؟ آپ اور میں نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ جو عظیم و ترین ہے. میں ہے کوئی جو مغفرت مانگے اسے بخش دو. ہے کی ضرورت مند آج مانگے چلو جلدی بھر دو، ہے کوئی بیمار آج مانگے اسے شفا دے دو. سبحان اللہ. کیا کریں، ہمیں کیا ملے؟ ہم تو رضائی تان میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اب تو ہمیں یہی خوف تو جاتا ہے پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے. کوئی دسو رات کو عبادت کرنا جائز ہے؟ میرے کو دیکھو ہے ندی جائز کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ بولو نہیں یار. رات کو عبادت کرنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ اچھا جی 15 دن رات عبادت کرے جائز ہے نہ جائز ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو گالے کرنا میں صبح ایک درس حدیث میں ایک بات بتا رہا تھا. مولانا سردار احمد چشتی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، حضور یہ آگے یہ رکھ کے کھانا رکھ کے ختم پڑنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا آپ بتاؤ. میں کون سی بات؟ فرمایا یہ بتاؤ آگے کھانا رکھنا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ تو حضور جائز ہے، یہ تو بڑا بات ہے، کھانا آگے رکھے گا تو کھائے گا. اچھا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ قرآن پڑھنا جائز ہے؟ فرمایا ہاں. آپ فرمایا دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دو، جائز ہے نہ جائز ہے؟ سبحان اللہ. بات ہے یار. کہتے ہیں یہ جی 15 شباب تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. میں خدا نہ خوف کرو یار. کہتے حضور سے جھوٹ نہ بولو نا یار. کم از کم یار کوئی حدیث پڑھ لیتے یار، کوئی کتاب پڑھ لیتے یار. شعب الایمان البیہقی میں شب اس برات 15 شباب کے بارے میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں اس بارے میں حدیث ہے. پھر کہتے ہیں ساری کی ساری یہ ضعیف ہے. باقی چلو تو اڈا کول صحیح اسی مان لینے ہیں ضعیف ہاں. ہوں کلو تسا محدثین کرو، مجتہدین کرو، محققین کرو. حضور کون سی حدیث ہے؟ حدیث ضعیف ہو تو کیسے عمل کیا جائے گا؟ عبداللہ مدد جدید مقدمۃ الشیخ میں لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نخبۃ الفکر میں لکھا، تفسیر مستند حدیث میں یہ بات ہے. بڑی بڑی جو لغت حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہے جس طرح سے حدیث ہے. فرمایا وہ حدیث جو ضعیف ہو اس میں 2 طرح سے عمل کیا جاتا ہے. پہلی بات اگر ضعیف حدیث کے برابر دوسری ضعیف حدیث آ جائے، فرمایا اب یہ ضعیف نہیں رہتی. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں نخبۃ الفکر میں، ان کی کتاب کو جو لا بھی نہیں سکتا، ہر کوئی پڑھاتا ہے اصطلاحات حدیث. آپ نے فرمایا جب ضعیف حدیث کے برابر دوسری ضعیف حدیث آ جائے، فرمایا اب یہ ضعیف نہیں رہتی، اب یہ کبھی حدیث ہو جاتی ہے. اور شب برات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ابن ماجہ میں امام عبدالرحمن نے تو پورے کا پورا باب ڈالا. شعب الایمان البیہقی میں عبدالرحمن نے پورا باب باندھا اس پر. مگر حدیث کی چلی لگتی مگر چولے کا مانا نہیں یار، کوئی کتاب آگے پڑھ لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی گل ہے بچہ سارے سال محنت نہ کرے تو پھر پیپر کیا کرے؟ نقل ہی مارنا نہیں کرا. میں پیپر دے رہا سی عالم کا، ساڈے پاس ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ بچہ نقل مار رہے تھے نگران آ جاتے ہیں خدا رکھا. میں مسجد بیٹھا الحمدللہ، سکول پڑھا مسجد پڑھا. آج تک میں نے کسی ایک پیپر نہ سکول نہ مسجد، میرا مفتی کو اس کا آخری سال ہے، کسی ایک پیپر میں نہیں، نہ میں نے کسی سے آج تک پوچھا ہے نہ کسی کو بتایا. میرے کئی دوست روٹ کرنا تھا جلو اپنے گھر، ہم نے گدی میں بیٹھنا ہے، میں لاکھوں لوگوں کو مرید کرنا ہے. بات سیدھی سی پہلے بھی ہے تو ہم یہ دونوں میں پھر بنے. خدا کے بندے محدثین اور مجتہدین فرماتے ہیں، فرمایا جو ضعیف حدیث ہے اگر اس کے بارے میں دوسری ضعیف حدیث بھی نہ آئے، فرمایا مطلقاً ضعیف حدیث ایک آ گئی ضعیف حدیث، مثال دے رہا ہوں، تو فرمایا عمل کے لحاظ سے ضعیف حدیث بھی مقبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بندے جڑے کہنے شب برات کے بارے میں نہیں، انہیں کہ پتر تو مئو نہ پتر ہے نا، تو جمع ہے اگر تو اس گال تو انکار کرتے تیری جتی میں پانی پی سکتے
کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے یہ عمل کے لحاظ سے قبول ہے. شب برات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. کیوں؟ ضعیف حدیث عمل کے لحاظ سے مقبول ہے، اس لیے عمل ہوگا. سبحان اللہ. ساڈے تے مجبوری اساں وا نیٹ دے بندے اج تے مولوی نیٹ لینا نیٹ تو گل لبے تے بیان کیتی نہ تے چھٹی. اچھا 1 منٹ باقی رہ گیا، ختم کا سما دے. تو میرے بھائی خدا کے واسطے یہ آج کا بڑا عظیم تہوار آ رہا، یہ بڑی عظیم رات ہے. آپ اس رات کو الحمدللہ مسجدوں میں جا کے مجھے امید کافی انشاءاللہ قاری صاحب نے بھی تو یہ کام کیا ہوگا انشاءاللہ. اب مسجدوں میں اہل سنت مسجد میں صلاۃ تفریح وغیرہ ہوتی ہے. ہم نے بھی الحمدللہ جامع مسجد مصطفیٰ شاہ فیصل کنی گلی نمبر 4 اس میں الحمدللہ ہم نے مغرب کے بعد نوافل پڑھائیں گے تو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، بیچ میں سورہ یاسین ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے بعد ہمارے یہاں اس مرتبہ بچوں میں قرات، نعت، ہمارے بزرگوں میں نعت اور بچوں سے سوالات